یہ مولانا عبدالرشید صاحب کی کتاب صاحب نے پڑھی ہے، بڑے عظیم آدمی ہے یہ. انہی کی کسی خطبات میں نے پڑھا کہ بوسنیا کے جو صدر تھے نا، بوسنیا کے جو صدر تھے، انگلینڈ کے اندر کوئی تقریب ہوئی. اس تقریب میں بوسنیا کا صدر آیا، بڑا عجیب اس کا نام تھا. اس نے تقریر کی. اس نے تقریر کے دوران ایک بات کی کہ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان ہو تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے. پاکستان کی ایٹمی قوت کے بارے میں مصر کے ایک صحافی نے لکھا تھا، اور بڑے ہی بہت اچھے انداز سے لکھا تھا اس نے کہ آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے. کہا تم تو مصر کے ہو. اس نے کہا پاکستان جو ہے یہ ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت جتنے بھی اینٹی پاکستان خیالات بنتے ہیں، ان کو اسلام کا نام دیا جائے یا کوئی اور نام دیا جائے، کبھی بھی کسی درجے میں اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. کسی درجے میں اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مدنی نے فرمایا تھا مسجد جب تک بنتی نہیں ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، جب بن جائے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ سب دلالی پرچم، یہ ہمارا وقار ہے، ہماری شان ہے، ہم نے اس سے تحفظ کرنا ہے. دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے. یہاں پہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ دینی اعتبار سے یہ ملک تقریباً اسلامی ممالک میں سر فہرست ہے. یہاں کے دینی مدارس، یہاں کی دینی قوتیں، یہاں کی اسلامی فوج، یہاں کی ایٹمی طاقت، یہ ساری کی ساری چیزیں دشمن کو پھٹکتی ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جنگ کے زمانے میں سپہ سالار کے خلاف بیان دینا، محاذ پہ لڑنے والے مجاہد کے خلاف بات کرنی، یہ بہت بڑی غداری کے مترادف ہے. بہت بڑی غداری کے مترادف ہے. ایسی صورتحال میں فوج کے خلاف شروع ہو جائیں جی یہ عیاش فوج ہے جی، یہ فلاں ہے جی، ان کو یہ مسئلہ ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے. وہ عیاش ہے تو ہم کون سے ٹھیک ہیں؟ ہم میں سے کوئی آدمی جب کسی منصب پہ پہنچتا ہے وہ تو بہت بڑا فرعون بن جاتا ہے. تو میں یہ بات ضروری طور پر عرض کرتا ہوں، اس وقت جو آدمی جنرل بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، اب نئے آدمی کو ہم نے تیار کر کے وہاں تک لے جانا ہمارے لیے مشکل ہے. اب جو پہنچ گئے ہیں ان کی ہدایت کی دعا بھی کریں اور ان کی ایمان کی استقامت کی دعا بھی کریں. تو یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے. احتجاج ضرور کرو، اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کرو، لیکن ان تھانوں کو جلانا، پولیس والوں کو مارنا، فوج والوں کو مارنا، سرکاری عملے کو مارنا، اسپتالوں کو جلانا، تھانوں کو جلانا، یہ انسانیت کے خلاف ہے. بالکل اس کی ہمیں اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اپنا ملک کمزور ہو جائے. ہم جیسے تیسے بھی ہے، یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو جو شخص بھی کمزور کرے گا وہ اسلامی ریاست کو کمزور کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سمجھ کی توفیق دے.